السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بڑی خوشی کی باتیں ہیں، دو تین آپ سے کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن بایو میٹرک طریقے سے ہوگا، یعنی EVM مشین کے طریقے سے ہوگا اور اوورسیز کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا۔ حالانکہ موجودہ الیکشن کمیشن اس کے مخالف ہے، لیکن آگے جا کر اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ طارق ملک مشہور زبانہ ماہر نادرا کا دوبارہ چیئرمین نادرا منتخب ہو چکا ہے، یہ اس پر بات کریں گے۔ اور الیکشن کمیشن کی نظر نواز شریف کی طرف ہے، اور جو پورا چیف الیکشن کمشنر کی نظر نواز شریف کی طرف ہے، اور جو پورا الیکشن کمیشن ہے یعنی 4 ممبران وہ PDM کے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ اور ایک زبردست خوشی کی بات ہے کہ پاکستان 127ویں سے 162ویں نمبر پر آ گیا ترقی کرتا ہوا، یعنی پہلے نمبر 127 تھا، یعنی صرف 62 پر آ گیا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین نادرا ہے طارق ملک، یہ وہ شخص ہے، اگر آپ پچھلے میرے ویلاگز دیکھے تھے اس کے متعلق، آج سے 4 سال پہلے بھی میں ویلاگ کر چکا ہوں، جب اس کو جبری رخصت کیا گیا تھا، فراڈ کے ذریعے رخصت کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آئندہ کا الیکشن یعنی 2018 کا الیکشن EVM کے ذریعے ہوگا، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا، اور اوورسیز کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے گا، یعنی اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں کام میں کر رہا ہوں۔ تو اس کو شہباز شریف نے بلایا لاہور کے اہم میٹنگ آپ کے ساتھ کرنی ہے، تو یہ لاہور پہنچا، اور جب لاہور یہ پہنچا تو 3-4 گھنٹے انتظار کے بعد ایک شخص آیا کہ میاں صاحب فارغ نہیں ہیں، تو یہ آپ کا چیک ہے، 15 لاکھ روپے کا چیک ہے، یہ آپ لے لیں، اور آپ کی اور ہمیں کوئی نادرا میں آپ کی ضرورت ختم ہو چکی ہے، تو آپ برائے مہربانی چارج چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کو دوسرے ملکوں نے فوراً ہائر کر دیا، 2-3 ملکوں نے اس کو ہائر کر دیا۔ اس کی قابلیت دنیا پر افشاں ہے، تو اور ایمانداری کا تو آپ پوچھے ہی نہیں کہ بہت ایماندار شخص ہے۔ اگر اپنی نوکری اس طرح قربان کر سکتا ہے، پریویلیجز قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنی یعنی جو اس کا نیت تھا اس ملک کے لیے الیکشن کے میدان میں، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا، یعنی اس وقت کی حکومت سے ٹکر لے کر اس نے اس کرسی کو لات مارا۔ تو یہ آپ سامنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور بے ایمانی کیا ہے۔ اب یہ تو بہت بڑی بات ہے، جب یہ چیئرمین نادرا بنا تو جو کچھ یہ نادرا میں کرتے تھے، اور جس طریقے سے یہ جعلی شناختی کارڈ بنا کر اس کے ذریعے جعلی ووٹ بناتے تھے 15 سے 20 ہزار، وہ سلسلہ ان کا رک چکا ہے اس شخص کے آنے کے بعد۔ ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جو ابھی سادہ اکثریت سے پاس ہوتا ہے، یہ جو ریفارمز ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے، جو ریفارمز ہوتے ہیں وہ انتخابی ریفارمز جو ہوتے ہیں وہ سادہ اکثریت سے، لیکن اس وقت سادہ اکثریت بھی تقریباً موجود نہیں ہے، تو صدارتی آرڈیننس نافذ کیا گیا آج سے 1.5 مہینہ پہلے، تو یہ صرف 120 دن کے لیے ہوتا ہے، یعنی 3 مہینے کے لیے یہ ہوتا ہے، 4 مہینے کے لیے، اور پھر دوبارہ 4 مہینے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے، یا اس کے 4 جو ممبران ہیں، وہ جو یعنی یہ چیف الیکشن کمشنر یہ تو ڈائریکٹ نواز شریف کا ذاتی یعنی ملازم ہے، اور جو دوسرے 4 ممبران ہیں، ہر صوبے سے ایک ممبر ہوتا ہے، جن کی مطلب الیکشن میں اس کی جو طاقت ہوتی ہے برابر ہوتی ہے، لیکن جو قانون یعنی جو پروگرام بنتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ان کا ارادہ آئندہ کیا کرنے والا تھا، لیکن اب حکومت نے ان کا راستہ روکنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ تو اوورسیز کا ووٹ بھی استعمال ہوگا، اور جب اوورسیز کا ووٹ استعمال ہوگا وہ 85 سے 90 لاکھ تک ووٹ ہے، اور حلقے میں یعنی اوورسیز کا ووٹ 15 سے 20 ہزار ہے۔ اب جب 15 سے 20 ہزار ووٹ
جو پول ہوگا یہ تقریباً اس میں 95% ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے. اوورسیز میں جو اس کی اکثریت ہے وہ اسی ہر آدمی کے زبان پر ہے کہ یہ 95% ہے. تو اب اگر اس کو ایک ایک حلقے پر تقسیم کیا جائے کہ چلے 15,000 ووٹ ایک حلقے میں آئے تو یہ تو 60 سے 65 سیٹیں عمران خان کو یہ مل گئے. تو یہ تو راستہ کوئی روک نہیں سکے گا، کیونکہ آخر کار جتنا بھی یہ کرے گا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن جو بھی کرے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ مشینیں نہیں ہیں، یہ بہت کچھ ہوگا، لیکن اس وقت حکومت نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ قانون سازی بھی ہوگی، یہ سب کچھ، لیکن قانون سازی بہت جلد ہوگی. وہ اس لیے ہوگی کہ کیونکہ اس میں جو ٹائم کا بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تاکہ دوبارہ ایک موقع دیا جائے ان دو خاندانوں کو، تو وہ تو ان میں خصوصاً ایک خاندان، وہ دوسرا خاندان راضی ہو جائے گا. یعنی پیپل پارٹی کو ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہم آ نہیں سکتے تو ہمیں اندرون سندھ چاہیے، یعنی سندھ کی حکومت چاہیے، تو وہ ان کو مل سکتی ہے. یعنی یہ بد نصیب قوم ہے سندھ کے عوام، بڑے ترس آتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہے، لیکن پھر بھی بھٹو ابھی زندہ ہے. تو بہرحال ان کو تو وہ چاہیے سندھ، تو وہ سندھ ان کے پاس رہے گا اس وقت تک، تو وہ تو اتنی مزاحمت نہیں کریں گے، تو یہ بل آسانی سے پاس ہو جائے گا. تو جب یہ آسانی سے پاس ہوگا تو اب ایک ایسا پوزیشن ادھر بن چکا ہے نون کے اندر، جو کوہرام مچا ہوا ہے اور اتنی یعنی بے یقینی ہے کہ ان کو صاف نظر آ گیا کہ ایک تو ہمارے 15,000 20,000 جو جعلی ووٹ ہم بناتے تھے وہ بھی رک گئے، وہ بھی پول نہیں ہو سکیں گے، اور الٹا اوورسیز کا ووٹ بھی آئے گا تو عمران خان سے ہم کیسے الیکشن جیتیں گے. یہ تو 2023 کو چھوڑ دیتے، یہ تو 2028 میں بھی ہم نہیں جیت سکتے. تو یہ بہت بڑا کارروائی ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں تبدیلی اسی کا نام ہے. یعنی کتنی چیزیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ وہ تبدیل پاکستان ہو چکا ہے. اور ابھی ایک نیا خبر جو آیا ہے، اور دنیا کی ماہرین جو کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرتا ہوا جو جس کی پوزیشن تھی 127ویں نمبر پر تھا، اب 62ویں نمبر پر آ گیا پاکستان ترقی کرتا ہوا. تو 2023 میں تو یہ ٹاپ 20 میں آ جائے گا. تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہی ہے وہ چیزیں جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی، اور اس حکومت میں جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کا جو نیت تھا اسی کی طرح ہی سب کچھ چل رہا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں عمران خان کچھ نہیں سمجھتا. اب یہ سب آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کیا کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ آپ نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو انشاءاللہ الیکشن بھی جیتا جائے گا، پاکستان بھی ترقی کرے گا. اور یہ جتنے جو 2 نمبری کام ہوتے تھے، یہ خاص کر نواز فیملی جو اس میں پی ایچ ڈی کر چکے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا پی ایچ ڈی اس کا ہوتا ہے فراڈ اور کرپشن میں. تو یہ سب کچھ انشاءاللہ بند ہونے والا ہے. اور جب اس شخص کے ہاتھ میں اقتدار، جو اصل اقتدار جس کو کہا جاتا ہے، جس میں سمپل میجارٹی ہو یا 2/3 میجارٹی ہو، وہ اس کے ہاتھ میں آئے گی، تو پھر یہ ملک بہت، یعنی اب جو بدل رہا ہے اس 3 میجارٹی، یعنی میجارٹی نہ ہوتی ہوئی بھی یہ ملک، یعنی آپ کسان کو دیکھ لیں کہ خوشی سے پورے نہیں سما رہا. کیوں کہ اس دفعہ کسان کو جو مراحت دی گئی ہے، جو ترقی یعنی ہمارے زراعت میں ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم بہت ہی یعنی اللہ کے شکر گزار ہے کہ یہ ملک بھی اس طرف بڑھنے لگا جہاں مغربی ممالک، امریکہ اور بڑے طاقتور ممالک اس طرف جاتے سینکڑوں سال لگاتے ہیں یا 50 سال لگاتے ہیں، لیکن پاکستان نے انشاءاللہ یہ سفر 2.5 سال میں عبور کیا اس طرف بڑھنے میں. یعنی کہ اب اگر 127واں نمبر تھا تو اب 62ویں نمبر پر آ گیا. تو آپ اندازہ لگائے کہ جب 2023 آئے گا، الیکشن کا سال آئے گا، تو ٹاپ 20 میں آ جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ جب الیکشن جیتا جائے گا تو پھر آپ پلس کی بات کریں کہ 20+ بھی آئے گا. پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اس ملک میں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنے ذخائر دیے ہیں، صرف ایک ایماندار لیڈر آپ کے پاس نہیں تھا، اور وہ آپ کو مل چکا ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا اس وقت کہ مسائل پیدا ہوں گے، یہ خاص کر الیکشن کمیشن سے اور چیف الیکشن کمشنر. اس کی میں بار بار آپ کو ذکر کرتا رہا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ کس کا رشتہ دار ہے. یہ سید مہدی جو پرسنل سیکرٹری تھا نواز شریف کا، 2 دفعہ رہ چکا ہے اس کا پرسنل سیکرٹری.
یہ اس کا داماد ہے، یعنی سلطان سے راجہ سلطان. تو اب خود آپ سمجھیے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کا دل کس کے ساتھ ہے اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے گا. جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ ڈس کا الیکشن میں اس نے کیا، وہ کراچی کے الیکشن میں اس نے کیا، وہ جو وزیر آباد ہے ادھر اس نے کیا، سب کچھ. لیکن اب اس کے بعد کچھ نہیں کر سکے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ قانون بھی پاس ہوگا، اوورسیز کا ووٹ بھی استعمال ہوگا، ای وی ایم کے لیے قانون بھی پاس ہوگا، اور پھر ان کو رائے فرار نہیں ملے گی. میں آپ کو جو ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ لاہور میں یہ 10 سیٹیں جیت جاتے ہیں، پھر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ لاہور میں یہ 3 سیٹیں بھی نہیں جتا کر ہمیں دکھائے. یہ سارا جعلی فن ہے، جعلی طریقے سے ہوتا ہے سب کچھ، اور کروڑوں اربوں روپے بھی لگتے ہیں. وہ سارا سلسلہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ادھر آپ یعنی اپنا انگلی رکھیں گے، ادھر سے آپ کا وہ رسید بھی نکلے گا. اب کیسے ہوگا؟ یعنی جعلی ووٹ کون استعمال کرے گا، کیسے استعمال کرے گا؟ یہ سارا نادرا کے پروگرام کے تحت ہوگا. اور نادرا کا چیئرمین کون ہے؟ طارق ملک. آپ خود اندازہ لگائے کہ جب یہ شخص بھی موجود ہوگا، یہ قانون سازی بھی ہوگی، تو پھر اس ملک کو ضرورت کس چیز کی؟ اس ملک کو تو ضرورت صرف ایک لیڈر کی تھی، اور وہ لیڈر آپ کو مل گیا. لیکن افسوس کہنا پڑتا ہے کہ اس قوم نے کیا احسان کیا اس پر، اس کو کتنی میجارٹی دی ہے. یعنی ہم عمران خان کو نہیں بلکہ عمران خان ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. یعنی یہ آپ کو سوچنا چاہیے. اس گلے سڑے نظام سے خطرہ صرف عمران خان کو نہیں بلکہ ہم سب کو ہے. کاش یہ بات بہی سے تو قوم ہمیں سمجھ آئے. بس یہی میں ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں. گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.